الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے حضرت امام زین العابدین کربلا کے بعد ان پر کیا حالات گزرے۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کا اصل نام علی بن حسین تھا، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام پر اپنے بیٹے کا نام علی رکھا تھا۔ ان کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 14 سال تھی۔ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے امام زین العابدین کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور صحت اتنی خراب ہوئی کہ 10 محرم کے دن آپ میدان جنگ تک نہ جا سکے، اور 10 محرم والے دن آپ شدید بخار کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہو رہے تھے۔ جب امام حسین شہادت کے لیے میدان جنگ کی طرف، میدان کربلا کی طرف جانے لگے تو امام زین العابدین کے دروازے کی طرف بھاگے اور کہنے لگے کہ آپ سے پہلے میں جاؤں گا میدان جنگ میں، اور میں بھی شہادت کا جام نوش کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے خبر دے دی گئی ہے کربلا کے شہیدوں میں آپ کا نام نہیں ہے، اس لیے آپ نہیں جا سکتے۔ تو امام زین العابدین کہنے لگے، اے ابا جان، میرے بھائی اور میرے چچا اور چچا کے بیٹے وہ سب شہید ہو چکے ہیں، تو یہ رتبہ مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین کو بتایا کہ کربلا میں آپ کا صرف اتنا کہ آپ اپنی بہن سکینہ کو حوصلہ دینا ہے اور گھر کی عورتوں کو کربلا سے مدینہ واپس لے کے جانا ہے۔ امام زین العابدین امام حسین کے بعد تمام خاندان کو سنبھالنے والے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، تو امام زین العابدین ہی تھے جنہوں نے گھر کی پردہ دار عورتوں کا خیال رکھا۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں بھارے توق ڈال دیے گئے، اور اہل بیت کا قافلہ جو ہے وہ دمشق کی طرف روانہ کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت یزید کا دربار ادھر ہی تھا۔ یزیدی فوج نے اونٹوں کے اوپر کچاووں کے بغیر اہل بیت کے تمام افراد کو بٹھا دیا، اور ایک ایک اونٹ پہ ایک ایک فرد کو بٹھایا، اور ان کو رسیوں کے ساتھ جکڑ کے بٹھایا گیا، اور امام زین العابدین کے ہاتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر والا نیزہ پکڑا دیا گیا۔ امام زین العابدین قافلے میں سب سے آگے چل رہے تھے، اور اس حالت میں چل رہے تھے کہ آپ کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور گلے میں بھاری توق تھا، اور ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں۔ آپ نے پیدل کوفہ سے دمشق کا سفر کیا، جو کہ بہت لمبا سفر تھا، اور بہت مشکلات اس سفر میں آئیں۔ باپ کی جدائی کا دکھ اپنی جگہ، بھائیوں کی پریشانی اپنی جگہ، سارے خاندان کو کربلا کے میدان میں شہادتوں کے بعد ان کا دکھ برداشت کیا، اور پھر دمشق کی طرف چلے گئے۔ جب یزید کے دربار میں پہنچے تو وہاں پہ 1 سال تک آپ کو قید میں رکھا گیا۔ اس کے بعد یزید نے آپ کو نکالا اور کہنے لگا کہ میں بڑا پچھتایا ہوں اپنے عمل پہ، کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پچھتاوے اگر قتلوں کے ہوں تو وہ معاف نہیں ہوا کرتے۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ اگر تمہیں سچ میں پچھتاوا ہے
تو میری کچھ باتیں مانو۔ کہنے لگا بولو کیا کہتے ہو؟ امام زین العابدین نے کہا سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ جو اہل بیت کے قاتل ہیں ان کو میرے حوالے کر دو، اور دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ کل جمعہ ہے، دمشق کی مسجد میں مجھے اجازت دو، میں نے جمعہ پڑھانا ہے۔ اور کہنے لگے تیسری بات یہ کہتا ہوں کہ مدینہ منورہ مجھے واپس ہم سب کو بھیج دو تاکہ یہ مشکلات ختم ہوں، یہ قید ختم ہو۔ یزید نے پوچھا کہ بتاؤ امام حسین کو کس نے شہید کیا؟ ایک شخص تھا جس کا نام تھا خولی۔ کہنے لگے کچھ لوگ کہ خولی نے شہید کیا تھا۔ خولی کہنے لگا نہیں نہیں، میرا حسین نے کیا گوایا تھا، میں نے ان کو شہید نہیں کیا۔ دوسرے نے کہا شمر نے شہید کیا تھا۔ تو شمر سے پوچھا گیا تو شمر کہنے لگا نہیں، میں ایسے کیوں کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا میں شہید کیوں کروں گا؟ پھر کسی نے ابن زیاد کا نام لیا، کسی نے ابن سعد کا نام لیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ضرورت تھی، ہم تو فوجی تھے، ہمیں جو حکم ملا ہم نے وہ کیا، اور اصل میں شہید یزید نے کروایا ہے۔ بہرحال یزید کہنے لگا کہ اب میں کس کس کو پکڑاؤں، کوئی مان نہیں رہا، کیونکہ جس نے امام حسین کو شہید کروایا، کس نے امام حسین کو شہید کیا، اب کوئی نہیں مان رہا۔ تو اگلی بات آپ کی مان لی جائے گی کہ کل جمعہ کا دن ہے تو دمشق کی مسجد میں آپ جمعہ کی نماز پڑھا لینا۔ امام زین العابدین دمشق کی مسجد میں گئے اور آپ نے وہاں پہ خطبہ دیا، جو کہ خطبہ آج تک بڑا مشہور ہے۔ وہاں گئے تو آپ نے تمام دمشق والوں کو، مسجد والوں کو کربلا کے میدان میں جو پریشانیاں ہوئیں، جیسے شہادتیں ہوئیں، وہ سب کچھ بتایا گیا۔ تو سب لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا۔ دمشق کی مسجد میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور ان کے خاندان پہ اتنا زیادہ ظلم کیوں کیا گیا۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ امام زین العابدین اب جو بات بتا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے میرے تمام اعمال ان لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، تو اس نے کہا، مؤذن سے کہا کہ فٹافٹ اذان دے دو۔ مؤذن اذان دینے لگ گیا تو امام زین العابدین چپ کر گئے۔ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تمام زین العابدین کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ واقعی سب سے بڑا ہے۔ پھر جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تمام زین العابدین کہنے لگے میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین کہنے لگے یزید سے کہ بتا اذان میں میرے نانا کا نام ہے کہ تیرے نانا کا نام ہے؟ یزید کہنے لگا آپ کے نانا کا ہی نام ہے۔ امام زین العابدین کہنے لگے تو جب اذان میں میرے نانا کا نام ہے اور اسی اذان کے بعد تم نے نماز پڑھنی ہے، تو بتاؤ اس عظیم نانا کے عظیم نواسے کو اور اس کے گھر والوں کو تم نے شہید کیوں کیا؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اب اس ساری بات کا جواب یزید کے پاس نہیں تھا۔ یزید وہاں سے چلا اور کہنے لگا مجھے نماز سے کوئی کام نہیں ہے، یہ کہہ کے وہاں سے چل پڑا۔ امام زین العابدین نے وہاں پہ کربلا کا سارا واقعہ بتایا اور سارے دمشق والے جو ہیں امام زین العابدین کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید کو بھی انجام تک پہنچائیں گے اور باقی جو قاتلان حسین ہیں ان کو بھی انجام تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد امام زین العابدین اور آپ کے باقی گھر والے جو عورتیں تھیں وہ سارے ربیع الاول کے مہینے میں مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ تو آپ نے اگلا خطبہ، امام زین العابدین نے اگلا خطبہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک پہ جا کے دیا، جو بھی بہت زیادہ مشہور ہے، جس میں آپ نے کہا اے میرے نانا جان، اے دنیا کے سب سے عظیم نبی اور عظیم نانا جان،
آپ کے پیارے حسین کو شہید کر دیا گیا، اور کہنے لگے اے میرے پیارے نانا جان، آپ کی ساری نسل کو دشمنوں نے برباد کر دیا، اور اے پیارے نانا جان، ہم پہ وہ مصیبتیں ٹوٹی کہ اگر ہم انگلیوں پہ گنیں تو گن نہیں سکتے۔ اور کہنے لگے اے نانا جان، ہم آپ کے اہل بیت کو اس طرح رسیوں کے ساتھ باندھ کے اونٹوں کے اوپر ان کو بٹھایا گیا جیسے بے بس کنیزوں کو باندھا جاتا ہے۔ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد جتنی زندگی گزاری آپ نے روتے ہوئے گزاری۔ آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب میرے سامنے ٹھنڈا پانی آتا ہے تو مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، اور مجھے یاد آتا ہے کہ کربلا میں میرے اپنے کیسے پیاس کے بغیر، پانی کے بغیر تڑپ رہے تھے پیاس کے ساتھ۔ امام زین العابدین کو کربلا کے بعد کسی نے ہنستے نہیں دیکھا، اور آپ نے اپنی ساری زندگی اپنے اہل بیت کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کو یاد کرتے ہوئے اور اس پریشانی میں روتے ہوئے گزارا۔ آپ اتنا زیادہ روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس گلی سے گزرتے تھے وہاں پہ آنسو خون کے قطرے گرے ہوئے ہوتے تھے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے کچھ دیر پہلے امام زین العابدین گزرے ہیں، جس کی وجہ سے گلی میں خون کے آنسو گرے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین نے اپنی ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزاری، اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ پھر امام زین العابدین کو ولید بن عبد الملک نے زہر دلوا دیا، اور امام زین العابدین 25 محرم کو شہید ہو گئے۔ امام زین العابدین کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام شہدائے کربلا کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں پہ ہزاروں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔